یہ نمبر تو نہیں تھے کہ فون ہو جاتا کہ نبی تشریف لا رہے ہیں جلدی باہر نکلو. آج دیکھیں نا, اگر ہمیں کوئی ہمارا مہمان آتا ہے, ہم کسی مہمان کو بلاتے ہیں, رابطہ ہوتا ہے کہاں پہنچے ہیں بھائی, میر پور پہنچ گئے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا مجھے خالقآباد پہنچ گئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد بولتے جی اسلام گڑھ پہنچ گئے ہیں, چکسواری پہنچ گئے. ہمارا یعنی کہ ہمارا ان سے رابطہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے. جب بندہ قریب ہوتا ہے ہم باہر جا کے استقبال کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. جب بندہ قریب ہوتا ہے ہم قریب جا کے اس کا استقبال کرتے ہیں. آپ کے پاس, میرے پاس فون ہے, اس مہمان کے پاس جو بندہ اس کے پاس فون ہے, رابطہ ہے. لیکن اس وقت یہ فون نہیں تھے, یہ رابطے نہیں تھے. ایک خبر دینے والا آیا تھا, مدینے مکے سے آمنے کا لال چل پڑا ہے. مدینے والے لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہوئے ہوں گے. میرے بھائیوں کتنا دل لگے ہوں گے. اور پھر بدر نجار کی وہ بچیاں, وہ جو دف بجانے والی تھیں, وہ اپنے چھتوں پہ کھڑی ہوئی ہوں گی, انتظار کرتی ہوئی ہوں گی. اپنے عشق سے پوچھو, عشق یہ کہتا ہے, محبت یہ کہتی ہے. وہ بنو نجار کی بچیاں چھتوں پہ آئی ہوں گی. پھر آپس میں مشورہ ہوا ہوگا, ان میں ایک ایسی کسی لڑکی کو, ایسی بیٹی کو, ایسی بچی کو اس کا انتخاب کر دیا گیا ہوگا. جس طرح آپ محفل کے انتخاب کے لیے ایک مقرر کا انتخاب کرتے ہیں محفل میں, اس کا انتخاب ہوا ہوگا. تیری آواز بڑی بلند ہے, تو آواز دے دینا. دوسری کہتی ہے نہیں, اس کی آواز بڑی بلند ہے مجھ سے زیادہ. پھر ساریوں نے مشورہ کیا ہوگا کہ ایک بچی, اس کا انتخاب ہوا ہوگا کہ جب آمنہ کا لال آئے گا, یہ چھت پہ آئے گی, آواز دے گی, ساری دف اٹھا کے آ جائے گی. میرے بھائیوں کتنا حسین منظر ہوا ہوگا, کتنا حسین منظر ہوا ہوگا. ان کا عشق کتنا عظیم عشق ہوا ہوگا, ان کی محبت میرے آقا سے کتنی عظیم ہوئی ہوگی. بنو نجار کی بچی نے آواز دی ہوگی, ساری گھر سے نکلو, آج بد دعا کے چہرے والا سامنے آ چکا ہے. بنو نجار کی بچی اس تک آواز پہنچی ہوگی. شاید کوئی آٹا گھومتی ہوئی ہوگی, شاید کوئی برتن دھوتی ہوئی ہوگی, جس کے کان میں آٹا گھومتے ہوئے آواز پڑی ہوگی. اس نے آٹا وہیں چھوڑ دیا ہوگا. کسی کا برتن دھوتے ہوئے آواز پڑی ہوگی, اس نے برتن دھونے وہاں چھوڑ دیے ہوں گے. کوئی گھر کے اپنی ماں کا ہاتھ بجاتی ہوئی ہوگی, اس نے آواز سنی ہوگی, اس نے اپنا کام بھی چھوڑا ہوگا, چل پڑی ہوگی, بھاگی ہوگی, بھاگتے بھاگتے اونچے ٹیلے پہ آئی ہوگی, وہاں کے پڑا ہوگا طلع البدر علینا, طلع البدر علینا. میرے بھائیوں, یہ ہے آمد مصطفیٰ کا استقبال. آؤ آج اگر آج کا ملا آپ سے پوچھے یہ کہاں لکھا ہے, اسے کہو آؤ میں تمہیں بتاؤں مدینہ کی تاریخ پر لکھا ہے. اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, اب آپ محفل میں بیٹھنے والے, آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ ہم جو محافل کا, آمد مصطفیٰ کا اور ولادت مصطفیٰ کا جشن مناتے ہیں, یہ اللہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. اللہ نے جو فرشتوں کو حکم دیا ہے اس کام کو ہم زندہ کرنے والے ہیں, اور صحابہ کی سنت کو بھی زندہ کرنے والے ہیں. اور حضور نے خود سمار والے دن کا روزہ رکھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, اس سمار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں نے کہا نا کہ پیدا ہونے کا دن منانا میلاد ہے. میرے نبی نے اپنا میلاد خود کیا. اچھا دیکھیں, روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ خوشی کے لیے, عبادت کے لیے. دیکھیں نا, آپ کو کوئی خوشی ہو تو یا آپ منت مانتے ہیں میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10 نفل پڑھوں گا شکرانے کے طور. یا کوئی آپ کو کوئی خوشی ہوتی ہے, آپ 2 نفل پڑھتے ہیں, میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل پڑھتا ہوں, اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے, خوشی ملی ہے, میرے بیٹے کو جان ملی ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ اپنی جبیر نیاز رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں. میرے نبی نے سمار والے دن کا روزہ رکھ کر پھر صحابہ نے یا رسول اللہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرا کہا بار بار فرمایا اس لیے روزہ رکھتا ہوں, میں پیدا ہوا ہوں. تو یہی تو میلاد ہے بھائی صاحب, یہی تو میلاد ہے ماشاءاللہ, یہی تو میلاد ہے. میلاد اور کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ بے شمار
مورخین، تاریخ، محدث، سب چیزیں پڑھی ہیں۔ ایک اور بات امام صحابی لکھتے ہیں، آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں آپ کے حوصلے کے لیے۔ امام صحابی لکھتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قول لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کی محبوب جماعت ہے، وہ جماعت اہل سنت ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ امام صحابی لکھتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں، اور امام زین العابدین کے حوالے سے بھی قول لکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھنے والے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں جب بھی محفل کا اختتام ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ السلام، جب اذان شروع ہوتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جب اذان اختتام بھی ہوتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی کام ہو درود پاک، دعا ہو درود پاک، محفل میں نعت سے کرے درود پاک۔ کتنا اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، اور یہ الگ موضوع جا رہا ہے، وہ تو موضوع اور ہے، بڑی گندی بات ہے اس میں بھی، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کرم کیا۔ دقیق لیال والو، آپ معرفت کے مستحق ہیں کہ آج 12 ربیع الاول شروع ہوتے ہی آپ نے اس محفل کا انعقاد کیا، اور میں عرض کرتا رہتا ہوں آپ عبادت کریں، نماز، روزہ، ذکر، اذکار کریں، وہ ضمیر القبول ہے، لیکن میلاد اور درود یہ قطعی القبول ہے، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ وہ جو درود کی میں نے مثال دی تھی، آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں قبول تھا، اس لیے میں پڑھا۔ اگر درود قبول نہ ہوتا، قطعی القبول نہ ہوتا، اللہ قطر حضرت آدم علیہ السلام سے نہ کہتا میرے نبی پر درود پڑھ، میں ادا ہو جائے گا، تو پتہ چلا یہ درود بھی ہر حال میں قبول ہے۔ اور پھر یہ میرے آقا کی ولادت پہ، میرے آقا کی ولادت پہ اگر یہ قبول نہ ہوتا تو ابو لہب کون تھا؟ غیر مسلم تھا نا۔ غیر مسلم کو اپنا بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں اگر اسے حصہ مل سکتا ہے تو پھر ہم تو حضور کے غلام ہیں، تو پتہ چلا یہ میلاد بھی رد نہیں ہے، مقبول ہے۔ اسے میلاد ہی کیا تھا نا فیض صاحب، اسے کیا کیا تھا، لیکن میلاد نبی سمجھ کے نہیں، اپنے بھتیجا سمجھ کے میلاد کیا تھا۔ ذرا حضور کی خوشی میں تو اپنی لونڈی کا آزاد کیا نا، تو یہ میلاد ہے اور کیا ہے۔ اگر میلاد کا غیر مسلم کو اگر اس کو حصہ مل سکتا ہے تو پتہ چلا پھر یہ میلاد قطعی القبول ہے، ضمنی القبول نہیں ہے۔ اگر درود ضمنی القبول ہوتا، قطعی القبول نہ ہوتا، ہرگز آدم کو مہر کے ابا کے مہر میں درود پاک پڑھنے کا حکم نہ ہوتا۔ تو پتہ چلا درود بھی قطعی القبول ہے اور میلاد بھی قطعی القبول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔